اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، فرمایا اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، حد سے نہ بڑھو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اس لیے کہ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بنو عامر ایک قبیلہ تھا، حج کے لیے آیا کرتا تھا۔ دور جاہلیت میں بھی لوگ حج کرتے تھے، اگرچہ اپنی طریقوں پر کرتے تھے۔ تو قبیلے کے لوگ حج کے لیے آتے تو وہ بہت کم کھانا کھاتے، جب حج پہ آتے بہت تھوڑا، گوشت اور چکنائی تو بالکل استعمال ہی نہیں کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور ہمارا زیادہ حق نہیں بنتا کہ ہم بھی کچھ چیزوں سے پرہیز کریں؟ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو روز شام کو گوشت کے ساتھ کچھ کھاتے ہیں، گوشت کھائیں گے یا گوشت ملا کچھ کھائیں گے تو ان کو پورے حج کے سارے دن ہی منع کر دیا جائے، اور چکنائی اور گھی استعمال نہیں کرنا، تو کون شخص ہے جو اس کے بغیر رہ پائے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم بھی یہ کام نہ کریں، ہمارا زیادہ حق نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، فرمایا نہیں، کلوا واشربوا، کھاؤ بھی اور پیو بھی، بس ولا تسرفوا، حد سے نہ بڑھنا، اسراف نہ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا، جو بھی کھاؤ پیو حد میں رہ کے۔ کھانے پینے سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن ولا تسرفوا، حد سے تجاوز۔ کیا معنی ہے اس کا؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ جب تم کھاؤ تو تم حدود میں رہ کے کھاؤ گے، حلال حرام کی تمیز رکھ کے کھاؤ گے۔ تم مسلمان ہو، تمہارے اوپر کچھ ضروریات ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو تمہارے سامنے آیا تم کھا جاؤ۔ جو تمہارا ہے تم صرف وہی کھاؤ گے، جو تمہارا نہیں ہے تم اس کے قریب نہیں جاؤ۔ دوسرا معنی یہ ہے ولا تسرفوا کا، ہمارے مفسرین نے بیان فرمایا کہ کھانے کے بعد نہیں کھانا، بغیر بھوک کے نہیں کھانا، کثرت سے نہیں کھانا، ہر وقت کھاتے رہنا، ہر وقت کھاتے رہنا، کھانے کو اپنے ذہن پہ سوار کر لینا، رات کو فیصلہ کرنا کہ ناشتے میں یہ کھاؤں گا، اور ناشتہ کرتے ہی دوپہر کے لیے کھانا منگا لینا، پلان کر لینا کہ یہ سبزی منگا لو، اور دوپہر کی ابھی ٹیبل پوری سجی ہوئی ہے اور دانتوں کے اندر وہ شخص صفائی کر رہا ہے اور ساتھ آرڈر دے رہا ہے کہ شام کو میرے لیے فلاں چیز۔ تو کوئی کھانے پینے تو نہیں نہ آیا مسلمان دنیا میں، کھانے پینے تو نہیں آیا، اور اتنا کھانا کہ اس کو سوار کر لینا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم کے اندر لکھا ہے کہ زیادہ کھانے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، شہوت زیادہ بڑھتی ہے، زیادہ کھانے سے غلط خیالات زیادہ آتے ہیں۔ اس لیے صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں سے فرمایا تھا کہ اے جوانوں کے گروہ، یا نکاح کر لو، اور اگر طاقت نہیں رکھتے تو روزے رکھا کرو، اس لیے کہ فاقہ شہوت کو کم کرتا ہے برے خیالات کو، یہ ایک کمزوری لاتا ہے تھوڑی سی انسان کے جسم میں، تو خیالات کم ہوتے ہیں۔ اور پھر جب آپ اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، ایک تو آپ سست ہو جاتے ہیں، نیند غلبہ کرتی ہے، غلبہ نیند کا بندے کو غافل کرتا ہے۔ کیسے میں بتاؤں یہ بات، کیسے بتاؤں کہ بہت سارے پکے نمازی بھی فجر نہیں پڑھتے، سوائے اس کے کہ کھا بہت لیا ہے، اور وہ نیند کے غلبے نے صبح اٹھنے نہیں دیا۔ غفلت پیدا ہوتی ہے، شہوت پیدا ہوتی ہے، اور جب آپ کا ذوق بن جاتا ہے زیادہ کھانے کا، پھر آپ کی ذہن کی مشقت بڑھ جاتی ہے، آپ پھر زیادہ کوشش کرتے ہیں، سکون زندگی میں ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ بھی کمانا ہے، وہ بھی کمانا ہے، یہ بھی کرنا ہے، خواہشات بڑھتی ہیں، آپ کا معاملہ آگے کی طرف نکل جاتا ہے۔ کوشش کریں زندگی کے اندر آپ اعتدال کے ساتھ، یعنی اسلام کھانے سے تھوڑی منع کر رہا ہے، کھانے سے منع نہیں کیا جا رہا، آپ کو حد سے بڑھنے سے، اعتدال میں رہ کے آپ یہ کام کریں، اعتدال میں رہ کے آپ کچھ چیزوں سے بچیں، معتدل رکھیں اپنے آپ کو۔ عزیز دوست،
اعتدال ویسے بھی زندگی میں وہ بندہ تنگ نہیں ہوتا جو اعتدال کے ساتھ چلتا ہے. جو درمیانی چال چلے وہ پریشان ہے. بہت زیادہ کھانا کھانے کا رواج آ گیا ہے. اور پھر یہ کہ کچھ چیزیں بطور فیشن کے بھی، یعنی لوگ کہتے ہیں برگر کا اور پیزے کا رواج بہت زیادہ ہے. میرا ذاتی اس میں رائے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو پیزے برگر کو آج بھی پسند نہیں کرتے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ کھانا فیشن ہے. یہ نہیں کھائیں گے تو لوگ ہمیں امیر کیسے کہیں گے، نہیں کھائیں گے تو لوگ پڑھا لکھا کیسے کہیں گے، جدید دنیا کا بندہ کیسے مانیں گے اگر نہیں کھائیں گے تو. نہ کریں ایسا، سادی غذا کھائیں اور بہت زیادہ کھانا کھانے سے اپنے آپ کو بچائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خزانوں کے مالک ہیں، خزانوں کے، لیکن حضور نے نا فقر اختیار کیا، تھوڑا کھایا. یہ حدیث کبھی دل کی تختی پہ لکھ لیں تو کام آئے گی. یعنی کون سا ایسا گھر ہے جس میں شام کو روٹی نہ پکے تو قیامت نہ کھڑی ہو. عورتیں احتجاج نہ کر دیں، بلکہ روٹی نہ پکنا تو دور کی بات ہے، بچوں کی مرضی کی نہ پکی ہو تو وہ چیزیں توڑتے ہیں. لیکن قربان جائیں، ادھر دیکھو نا، کچھ ہمارے اوپر ہمارے دین کی بھی تو ذمہ داریاں ہیں نا. ہم نبی پاک سے محبت کرنے والے ہیں، کچھ سرور کائنات کی غلامی کے بھی تو قرض ہیں نا ہمارے ذمہ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مدینہ شریف آنے سے لے کر حضور کے وصال ظاہری تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے 3 دن تک مسلسل پیٹ بھر کے گندم کی روٹی کھائی ہو. 10 سالوں میں کبھی ایسا. یہ بھی تو دین ہے نا، یہ بھی تو بھائی دین ہے کہ صرف نعرے لگانا ہی دین ہے، کہ صرف یہ کہنا ہی دین ہے کہ جناب میٹھا کھا لو، کھانے کے درمیان سنت ہے، مسواک کر لو سنت ہے. یہ بھی تو سنت ہے کہ مسلسل 3 دن تک حضور نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. کوئی مجبور ہے اس کے لیے؟ حضور مجبور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے؟ یہ حضور کی چاہت ہے. تھوڑا کھانا کھایا جائے، کم پہ گزارا کیا جائے اور سادہ غذا کو استعمال کیا جائے. کوئی کام نہیں کر پاتے ہمارے بچے، روٹی کھاتے ہیں مرضی کی، ثقیل غذا کھاتے ہیں جو ہضم مشکل سے ہوتے، اور پھر کھاتے ہی فوراً موبائل لے کے وہ لیٹ جاتے ہیں. تو وجود کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ آگے بڑھ کے کوئی کام کر سکے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے. ابن ماجہ میں یہ حدیث آپ کو ملے گی، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے. زکوٰۃ کا معنی پاک کرنے والی چیز. جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ آپ کے مال کو پاک کر دیتی ہے. فرمایا ہر چیز کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور فرمایا یہ جو تمہارا جسم ہے نا، اس کی زکوٰۃ روزہ ہے. روزہ اس کی زکوٰۃ ہے. گویا جب تم روزہ رکھتے ہو تو حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ پھر ہم اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں. یہ بھوک وجود کو پاک کرتی ہے. آپ کے ذہن کو، یہ جس بندے میں بڑی صلاحیت ہے نا کام کرنے کی، وہ روٹی بہت زیادہ کھاتا ہے تو پردہ پڑ جاتا ہے، کر ہی نہیں پاتے کچھ. اور کھانے کے معاملے میں دیکھتا ہوں کہ شدت. میرا خیال ہے کہ شادی کے ولیمے میں جو گوشت پکتا ہے اس کے علاوہ بھی تو گوشت ہمیں ملتا ہی ہے نا. لیکن بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اتنا سالن ڈال لیتے ہیں کہ شاید ان کا خیال ہوتا ہے کہ آخری روٹی ہے، راج کے کھا لیں، اس کے بعد شاید چھٹی ہے تیری. بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اتنا کھا سکتے ہیں آپ جتنا آپ نے ڈال لیا ہے؟ اور پھر سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں، سیانے لوگ، تو وہ کھانے پہ اس طرح مطلب اٹھ کے بھاگنا. بھئی جو چیز نصیب میں ہوتی ہے وہ تو چل کے بھی آ جاتی ہے، وہ تو اسباب اللہ بنا دیتا ہے. لیکن اپنی طبیعت کا ماحول یہ بنا لینا کہ کھانا ہی کھانا ہے، اور کھانے کے معاملے میں شکایتیں کرنا کہ مجھے جناب دیکھو فلاں آدمی کے میں گھر گیا تھا تو بوٹیاں کس طرح کی دے گیا ہے. کئی دفعہ تھوڑی سی نا بات سن کے تو بندے کا قد دیکھ کے شرم آتی ہے کہ کتنا تو بڑا آدمی ہے اور تو نے کتنی چھوٹی بات کر دی ہے، تو کیا عجیب بات کر رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعتدال کے ساتھ کھانا کھاتے، فقر کو پسند کرتے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کم کھانا کھانا مومن کی علامت قرار دیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، ایک آنت سے مومن کھاتا ہے، اور کافر اور منافق 7 آنتوں سے کھاتا ہے. 6 گنا زیادہ روٹی کھاتا ہے کافر اور منافق مومن سے.
7 آنتوں کے ساتھ کھاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اللہ کے فضل سے نا اب کھانا کھانے کی اور کھانا کھلانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ یعنی عجیب فلسفہ ہے لوگوں کا کہ 4-5 نوجوان ہیں تو کہتے ہیں آج دعوت تیری طرف ہے اور کل دعوت میری طرف اور پرسوں اس کی جانب ہے اور ترسوں اس کی جانب ہے، اور لوگ اس قدر زیادہ یہ دعوت کا شوق رکھتے ہیں، اتنا زیادہ۔ مثلا میرے ساتھ لوگ بڑا پیار کرتے ہیں لیکن صرف دعوت دیتے ہیں کھانے کی، تو میں کہتا ہوں آپ دعوت دینے کی بجائے ہماری دعوت قبول کیوں نہیں کرتے؟ ہم آپ کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، وہ والی قبول کریں نا، روٹی کھا لیں جی، آ جائیں کھانا کھا لیں۔ تو میں کہتا ہوں اور بھی کم ہے زمانے میں لنگر کے سوا، روٹی کے علاوہ بھی بڑے کام ہیں جو کرنے والے ہیں۔ تو آپ اعتدال کے ساتھ کھانا کھائیں، ضرور کھائیں، جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں ان سے آپ لطف ضرور حاصل کریں، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے جب آپ بے تحاشا کھانا کھاتے ہیں نا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان، میں نے دیکھا ہے جب بندے مالدار ہو جاتے ہیں نا یا سہولیات ان کو مل جاتی ہیں تو انہیں غریبوں کا دکھ ختم ہو جاتا ہے۔ اکثر امیر آدمی کے دوست بھی امیر ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہاں غربت ہے پیر صاحب، کس نے کہا آپ کو، کس نے کہا آپ کو کہ لوگوں کو کپڑا نہیں ملتا، سارے لوگ ٹھیک ہیں، کیوں بھلا؟ اس لیے کہ وہ امیر تھا تو اب دوستی بھی امیروں کے ساتھ ہو گئی۔ پھر نہ کچے مکان نظر آنے بند ہو جاتے ہیں، پھر چوک میں دیہڑی کے لیے کھڑے مزدور نظر آنے بند ہو جاتے ہیں، پھر ہسپتال میں کبھی جاؤ نا، میں نے یہ نظام دیکھا ہے کہ ایسے نوجوان بھی ہیں جو میڈیکل سٹور والے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شناختی کارڈ رکھ لے، اماں کے لیے مجھے گولیاں جلدی دے دے، میرا بھائی آتا ہے تو تجھے پیسے دیتا ہے۔ پھر یہ لوگ بھول جاتے ہیں نا، اس لیے کہ ہم تو اب چیزیں جو ہیں وہ ہوم ڈیلیوری پہ لے رہے ہیں، پیسہ ہی بڑا ہے۔ ہمیں کب یاد رہے گا کہ کوئی بھوکا ہے، ہمیں کب یاد رہے گا؟ لیکن یہ تب ہے جب آپ کبھی بھوکا رہنا سیکھے، آپ کی طبیعت میں ہو۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فقر اختیار کیا تاکہ پتہ چلے غریب کی بھوک کی تکلیف کیا ہے۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے تو غلہ جمع کر لیا تھا مصر میں، آپ نے خواب دیکھی تھی تو غلہ آپ نے جمع کر لیا، باقی سب علاقوں میں فاقہ تھا، غربت تھی، قحط تھا۔ مصر کے لوگ سکون کے ساتھ 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھاتے تھے، اور آپ نے سب اپنے ملک میں آسانی کی تھی کہ آرام سے کھانا کھاؤ، لیکن جناب یوسف خود ایک دن میں 1 روٹی کھاتے، بھوکے رہتے، بھوکے فاقہ کاٹتے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ خزانوں کے مالک ہیں اور آپ جو ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے، کیا مقصد ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اس لیے نہیں کھاتا، اگر میں نے بھی پیٹ بھر کے کھانا شروع کر دیا تو پھر بھوکے لوگوں کا درد میرے سینے سے نکل جائے، پھر اس بھوک کی، او میرے بھائی اب تو گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ لوگوں کو بھول جاتا ہے، جب کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، پیسہ آ جاتا ہے، عہدہ مل، بھول جاتے ہیں لوگ۔ فرمانے لگے اس لیے بھوکا رہتا ہوں تاکہ بھوکوں کی تکلیف کا مجھے احساس ہو، اس لیے بھوکا رہتا ہوں۔ اگر آپ کی طبیعت احساس والی ہے نا، احساس والی، میں کیا کروں؟ مجھے کہنے دیں یہ بات آپ کہ امیر کے فریزر میں اتنا پھل خراب ہو جاتا ہے جتنے سے غریب کی ماں کی شوگر کی 2 مہینے کی دوائی آ جاتی ہے۔ کہ مجھے یہ نہیں نا بتانا چاہتا کہ فریزر خالی رہ جائے میرا، مجھے کہہ لینے دیں آپ یہ بات، کہہ لینے دیں کہ بہت سارے لوگوں کے کپڑوں کے اتنے پیسے دھوبی لے لیتا ہے جتنے کپڑوں سے شاید کئی غریب ماؤں کے دوپٹے اور چادریں بن جائیں، لیکن یہ کہ وہ کپڑے دھوبی نہیں استری کرے گا تو ہماری شان کا کیا بنے گا؟ کرو یار، لیکن تھوڑا سا نا، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، اور راشن بنٹن والے لوگوں عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے۔ یہ جو پیٹ کی بھوک ہوتی ہے نا، یہ بندے سے بڑا کچھ کراتی ہے۔ آپ اس کیفیت کو سمجھیں، تھوڑا سا اپنا کھانا کم کریں تاکہ دوسروں کا احساس پیدا ہو، تھوڑا سا نا ہوٹل کا پھیرا کم کریں۔ اور لوگ کہتے ہیں جی نہیں وہ پیر صاحب ساری دنیا ہی ٹھیک ہے، آپ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ چلنا میرے ساتھ، میں نے پورا پاکستان گھوما ہے، میں آپ کو وہ والے شہر دکھا سکتا ہوں کہ جہاں لوگ کہتے ہیں کہ روٹی کھائیں کہ دوائی کھائیں، تو بھوکے رہ کے جو مر جانا ہے تو دوائی رہنے دو، روٹی کھاتے ہیں۔ آپ اس کیفیت کو سمجھیں، تھوڑا سا اپنا کھانا کم کریں تاکہ دوسروں کا احساس پیدا ہو۔ مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ
جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ داخل ہوئی تو اپنے پلو سے نا چادر سے کوئی چیز کھولی۔ پرانے زمانے میں نا عورتیں دوپٹے کے ساتھ ہی پیسے باندھ لیتی تھی، وہ تو بعد میں پرس آیا تو وہ رواج ختم ہو گیا، تو دوپٹے سے نا پلو سے کوئی چیز کھولی، پیسے باندھتے تھے لوگ، زیور باندھتے تھے، قیمتی چیزیں۔ لیکن عزت والے رسول کی بیٹی نے وہ جب اپنا پلو کھولا تو روٹی کا ٹکڑا نکلا، پوری روٹی نہیں تھی، آدھی تھی یا اس سے کچھ زیادہ تھی، ایک حصہ روٹی کا نکلا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روٹی پیش کر کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ کئی دنوں کے بعد علی تھوڑی سی گندم لائے تھے، پیسی ہے تو ایک کی روٹی پکی ہے، 2-3 لقمے میں نے کھا لیے تھے تو مجھے آپ کا خیال آیا، تو حضور میں یہ روٹی لے کے آئی ہوں۔ اللہ کے محبوب نے روٹی اپنے دست مبارک پہ رکھی، ایک ٹکڑا ایک لقمہ توڑ کے منہ کے قریب کیا، پھر سیدہ کی طرف دیکھ کے فرمایا، پتر 3 دن میں نا 3 دن اور 3 راتوں میں یہ پہلا لقمہ ہے جو تیرے باپ کے گلے سے گزرنے لگا۔ یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں، یہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور اتنا فاقہ کرتے تھے کہ پیٹ مبارک پیچھے کمر سے جا لگتا تو میں نا ہمدردی کے ساتھ پیار سے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتی، او غریبو نہ رویا کرو نا یار، اگر کبھی فاقہ کاٹ نہ پڑ جائے بڑے خوش بخت ہو، تم وہ کام کرتے ہو جو حسنین کی اماں کرتی تھی، تم وہ کام کرتے ہو جو رب کے لاڈلے محبوب کرتے تھے، تم وہ لوگ ہو۔ حضور امیروں کو بھی بڑا کرم فرماتے تھے، مالداروں پہ بھی شفقت کرتے تھے، پر کبھی سنا ہے کسی نے کہا ہو امیر نواز رسول؟ جب بھی سنو گے یہی جملہ ملے گا، غریب نواز رسول، غریب نواز رسول۔ تو پھر تمہاری غریبی بڑی شان والی نہیں جس پر کرم نوازیاں مدینے والے حبیب فرماتے؟ پھر یہ فاقے بڑے محبوب نہیں؟ پھر یہ تھوڑا سا غریبی میں وقت گزارنا یہ بڑی عظمت والا نہیں؟ میرے عزیز، اگر زندگی کے اندر تھوڑی توجہ ہو جائے، تھوڑا سا خیال ہو جائے، تو بہت ساری ہماری جو دقتیں ہیں زندگی میں، جو آزمائشیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں۔ بچوں کو بھی تھوڑی عادت بنائیں۔ میں آپ کو بتاؤں، خواہشات اگر بچوں کی محدود ہو جائے نا تو باپ کی محنت بھی تھوڑی کم ہو جائے۔ ہمارے نا خواہشات کی وسعت نے ہمارے والدین کو تھکا دیا ہے، ہماری خواہشات کی وسعت نے باپ کو اوور ٹائم لگانے پہ مجبور کیا ہے، ہماری خواہشات کی وسعت نے۔ کئی باپ ہیں جن کا اب دل کرتا ہے کہ پردیس سے واپس آ جاؤں، جن کا دل کرتا ہے کہ اب پتہ نہیں ہے زندگی کا تو میں لوٹ آؤں۔ کاش بیٹے اپنی خواہشات کم کر دیں، کاش بچے اپنی خواہشات تھوڑی محدود کریں، تھوڑے پہ گزارا سیکھیں، تاکہ ہمارے بہت سارے پردیس میں رہنے والے لوٹ آئیں دیش میں، اپنوں کے ساتھ آ کے وہ رہیں، وہ اپنوں کے جنازے پڑھیں، وہ اپنوں کی فاتحہ میں شریک ہوں، وہ اپنوں کے دکھ سکھ دیکھیں۔ خواہشات کی وسعت، بہت کھانے کا شوق، انواع و اقسام کے کپڑے، لیکن لوگوں کی جوانیاں پردیس کھا گیا اور ان کی دولتیں خواہشات کھا گئیں۔ کاش والد بھی اپنے بچوں کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائے کہ تھوڑے پہ گزارا کرنا، اس سے انسان وسعت پکڑ لیتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔ ہم دور نکل گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بہقی حدیث لائے ہیں، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ ایک دن میں سیر ہو کے کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، میرا دل کرتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ جس دن میں بھوکا رہوں اس دن میں صبر کروں اور اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی کروں، اور جس دن میں پیٹ بھر کے کھاؤں اس دن میں اپنے رب کا شکر ادا کروں۔ میں ہوں امید جانا اے صورت تو سامنے ہوئے تیرے قدماں تے
سر ہووے